السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 69 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اب تک ہماری ساری ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے ساری ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادعوا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ قالوا ادعوا، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ قالوا ادعوا لنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لنا ربک، ربک کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربک یبین لنا، یبین لنا میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام اور اسلام پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یبین لنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یبین لنا ما لونها، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ ما لونها، ما لونها، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، یہ وقف کرنا چاہیے۔ ما لونها، قال، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ قال، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال انہ، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ انہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے، وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہ یقول، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یقول، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقول، یقول انہا، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ انہا،
الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہا بقرۃ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قجع یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ بقرۃ، را کو پر پڑا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اسی را کو پر پڑیں گے۔ بقرۃ، بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء میں اخفا ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء، صاد کو پر پڑھے جائے گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قجع یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ صفراء، را کو پر پڑا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑیں گے۔ صفراء، صفراء میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ صفراء، لا، یہ علامت لا کے معنی نہیں کہیں، یہ علامت کہیں عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کہیں آیت کے اوپر ہوتی ہے۔ عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، وقف نہیں کرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اسے مطلب میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف صرف اسی جگہ نہیں کرنا ہے، ٹھہرنا صرف اسی جگہ نہیں ہے جہاں عبارت کے اندر ہو، جیسے کہ یہاں عبارت کے اندر ہے، ہمیں یہاں وقف نہیں کرنا ہے۔ صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، فاقع، قاف کو اوپر پڑ جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قجع یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فاقع لونها، فاقع لونها میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں تنوین کے بعد لام اور اس لیے پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ فاقع لونها، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ فاقع لونها، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ فاقع لونها تسر الناظرین، تسر، تسر کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را مشدد کے اوپر، مشدد کہتے ہیں اس را کو جس کے اوپر تشدید ہو، جیسے کہ یہاں را کے اوپر تشدید ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را مشدد کے اوپر
زبر اور پیش آئے تو را مشدد کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد کے نیچے زیر آئے تو را مشدد کو باریک پڑھا جائے گا، یا مشدد کے اوپر پیش آئے اس سے را مشدد کو پر پڑھیں گی۔ تسر الناظرین۔ الف لام اگر حروف شمسی کی شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں نون حروف شمسی میں سے ہے، نون سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تسر الناظرین، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تسر الناظرین، ضا کو پر پڑھیں گے، ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ تسر الناظرین، را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ تسر الناظرین، الناظرین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ صدق الله العظيم۔